اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اما بعد۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین کو مومن علی رضا کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، محرم الحرام 1447 ہجری کی محرم سیریز جاری و ساری ہے، اور آج اس کی 5ویں نشست کا دوسرا حصہ آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے ہدیہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کربلا کے واقعات کے بارے میں ایک تفصیل کے ساتھ 3 اور 4 ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے بتائے اور دکھائے کہ کربلا میں کیا کیا سازشیں اہل بیت کے ساتھ رچی گئی اور ان کے بدلے میں کیا کیا 2 نمبریاں اہل بیت کے ساتھ کی گئیں فوج یزید کی جانب سے، وہ تمام میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 5 محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے اور 6 محرم الحرام کا دن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن 5 محرم الحرام کی دوسری نشست کے اس حصے میں آج آپ کو اس دن کی منسوبیت، یعنی کہ جو آج کا دن کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ 5 محرم الحرام بیسیکلی 2 ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے۔ پہلی ہستیاں ایک نہیں ہیں، پہلی ہستیاں 2 ہیں، شہزادہ اون اور شہزادہ محمد، اور دوسری ہستی ہے شہزادہ علی اکبر۔ آج کا یہ دن شہزادہ علی اکبر اور شہزادگان اون و محمد کے نام سے منسوب ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک شہزادہ اون و محمد ہیں، جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فرزندان ہیں۔ یہ وہ فرزندان ہیں جو مدینہ منورہ 28 رجب المرجب چلتے ہوئے آپ کے شوہر نامدار نے آپ کے حوالے کیے، اور یہ کہہ کر حوالے کیے کہ اے میری زوجہ، جاؤ اور یہ 2 شہزادے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان میں سے ایک شہزادے کو اپنی جانب سے اور دوسرے شہزادے کو میری جانب سے حسین ابن علی کے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سر سے صدقہ کر کے کربلا میں قربان کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کربلا کی مستورات کا حوصلہ بلند و بالا پہاڑوں سے افضل ہے، تو کیسے یہ نہ ہوتا کہ سیدہ زینب اپنے شوہر نامدار کو انکار کر دیتی، اپنے دونوں شہزادوں کو لیا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں اور کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، میں اپنے ان 2 شہزادوں کو بھی آپ کے اوپر سے اور اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے اوپر سے صدقہ کر کے کربلا میں دین اسلام کی جانب سے قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اور بالآخر وہ وقت قریب آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے روانہ ہو گئے، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن حضرت سیدہ زینب نے اپنے دونوں بیٹے شہزادہ علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کر دیے۔ 10 محرم الحرام کی رات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ساری رات اپنے شہزادوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ تلقین کرتی رہیں، بیٹا، کل تم دونوں نے کربلا کے میدان میں جنگ کرنی ہے، اور جنگ کیوں نہ کرتے، آخر عباس علمدار کے شاگرد تھے، تلوار بازی عباس علمدار سے سیکھی ہوئی تھی، تو عباس علمدار کے شاگرد ہونے کے ناطے کل ایسی جنگ کرنا، میمنہ کو میسرہ سے، میسرہ کو میمنہ کے ساتھ ملا دو، ایسی جنگ کرو، لیکن ہاں میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، کل فرات کے کنارے کوئی جا کر پانی نہ پیے۔ ہاں میرے شہزادوں، اگر مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میرے دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک نے بھی فرات کے کنارے جا کر پانی پی لیا ہے، تو میرے بچوں یہ یاد رکھنا، میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹے تھے تو وفا کیسے نہ کرتے۔ بالآخر وہ وقت قریب آیا جب دونوں شہزادوں کی جنگ کا وقت قریب آیا، اور ایک کو امام حسین علیہ السلام نے اور ایک کو عباس علمدار نے گھوڑے پر سوار کیا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کربلا کے اس میدان میں روانہ ہوئے۔ دونوں شہزادوں نے کربلا کے میدان میں ایسی جنگ کی کہ ایک کو عباس علمدار داد دیتا ہے تو دوسرے کو حسین ابن علی داد دیتے ہیں۔ لڑتے لڑتے دونوں شہزادے فرات کے کنارے آن پہنچے۔ اتنی دیر میں ایک خبر پہنچی جناب زینب تک کہ اے بی بی، مبارک ہو، تمہارے دونوں شہزادوں نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے،
बीबी ज़ैनब ने फ़ौरन मुसल्ला बिछाया, कुरान सर पर रख कर ये कसम खाई और दुआ की कि बीबियों दुआ करो, कहीं अब्बास सलमदार से पहले, कहीं असगर से पहले, कहीं अली अकबर से पहले, कहीं कासिम से पहले मेरे बच्चे पानी ना पी लें। इधर माँ दुआएं कर रही थी, उधर बच्चे लड़ते लड़ते फुरात के किनारे आन पहुँचे। इतने में एक मलौन करीब आया और ज़ोरदार सदा दी कि ए मेरे बच्चों, ए शहज़ादों, तुम यहाँ करबला में जंग कर रहे हो, ज़रा मुड़ कर देखो, तुम्हारी माँ ज़ैनब के खैमे को किसी ने आग लगा दी है। इतनी हंसना में दोनों शहज़ादों ने मुड़ कर देखा। क्या देखते हैं, कोई आग नहीं लगी थी। अभी दोनों शहज़ादों का मुड़ना ही था, एक मलौन ने शहज़ादा ओन के सर में गुर्ज मारा, एक मलौन ने शहज़ादा मोहम्मद के सर में गुर्ज मारा। दोनों शहज़ादे ज़मीन पर गिरे। दोनों शहज़ादों के घोड़ों को इस तरह अफरा तफरी में भगाया कि दोनों शहज़ादे घोड़ों की रकाबों में फंसकर आगे तक चले गए। दोनों शहज़ादे करबला की ज़मीन पर गिरे और ज़ोरदार सदा दी, चचा जान हमारी मदद को आइए, चचा अब्बास हमारी मदद को आइए। इसी हंसना में हुसैन इब्न अली ने खैमों को छोड़ा, अब्बास इब्न अली ने खैमों को छोड़ा। दोनों शहज़ादों की मदद के लिए करबला के मैदान में दोनों शहज़ादों को उठाया। आखिरी हिचकियाँ थी, आखिरी वक्त था शहज़ादों का, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बच्चों सब्र करो, मैं तुम्हें खैमों में ले जाता हूँ। दोनों शहज़ादों की आवाज़ आई, चचा जान, हमारा पहुँचना या ना पहुँचना ये तो आपके हवाले है, लेकिन हमारी माँ से कह दीजिए कि हमने फुरात के किनारे पर कब्ज़ा तो कर लिया था, लेकिन हमें असगर की प्यास की कसम हमने एक घूंट पानी नहीं पिया। ज़ैनब के दोनों लाल करबला के मैदान में शहादत फाइज हुए और अली अकबर पर कुर्बान हो गए। तो देखने वाले नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अहले बैत के छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े जवान तक हौसले कभी पस्त नहीं हुए, बल्कि बुलंद ही रहे हैं। करबला का एक छोटा नहीं 6 माह का शहज़ादा हो या 32 साल का अब्बास हो, सबका जुर्रत और सबकी बुला, सबकी जुर्रत और सबकी बहादुरी एक जानिब है। आज के इस टॉपिक में, आज के एक मज़मून में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन 2 शहज़ादों की शहादत का वाक़या बयान किया गया। इंशाअल्लाह शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत का हिस्सा भी आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों की गोशगुजार किया जाएगा इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।